رات محترم برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم کے پیارے چاہنے والوں، آقا سے محبت کرنے والوں، آج ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح گزار رہے ہیں؟ آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں کہ ہماری زندگی کس قدر گزر رہی ہے۔ ایک تو پہلی بات، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی گزاریں تو اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا علی، مولا کائنات، حضرت حسنین کریمین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاریں۔ لیکن آج ہم نے ان کے کلچر کو چھوڑ کر، آج ہم نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ کر، آج ان کے مقدس راستوں کو چھوڑ کر ہم نے انگریزوں کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، انگریزوں کے راستے کو اپنا لیا ہے۔ دامن نعرہ تو یہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں، خواجہ غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھ میں، مدار پاک والا حضرت کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ نعرے یہ ہیں، راستہ انگریزوں کا ہے۔ نعرے صحابہ اکرام کے لگا رہے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں تمہارے، کھوکھلے خالی نعرے ہیں تمہارے، یہ کھوکھلے جھوٹے دعوے، یہ محبت کے جھوٹے دعوے، یہ نعرے جھوٹے نعرے لگا رہے ہو۔ اگر سچی اور پکی محبت ہے تو انگریزوں سے محبت چھوڑو، انگریزوں کے طریقے کو چھوڑو، انگریزوں کے راستے کو چھوڑ کر صحابہ اکرام کے راستے کو اپناؤ، صحابہ اکرام کے راستے پر چلو۔ لیکن آج اتنا گندا ذہن اور اتنا گندا دماغ ہم لوگوں کا ہو چکا ہے، اللہ اکبر، کہ چھوٹی چھوٹی بات پر دماغ میں گندگی بھر جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دماغ میں اللہ اکبر کچرا بھر جاتا ہے۔ اگر کوئی دینی مسائل بھی کسی علماء سے پوچھے، اگر کوئی دینی مسائل، کوئی دینی مسئلہ کوئی اگر کسی عالم سے پوچھے، اللہ اکبر، اور وہ مسئلہ کچھ ہم بستری کے تعلق سے ہو یا پھر کوئی پوشیدہ چیز کے تعلق سے وہ مسئلہ ہو، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی ہنسی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے دیوانوں، اگر مسئلہ ہے، واقعی مسئلہ ہے، تو اس پر شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی اجازت آپ کو شریعت دیتی ہے۔ آپ وہ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کا باپ عالم ہے اور وہ مسئلہ بتانے لائق ہے تو آپ اپنے باپ تک سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، جب کوئی مسئلہ اس طرح کا درپیش آتا تو حضرت شیر خدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن آپ کو اللہ اکبر، اگر سرکار مالک و مختار ہیں آقا، ان کا ادب رکھتے ہوئے، آقا کریم کا ادب رکھتے ہوئے حضرت علی آقا کی بارگاہ میں اگر وہ مسئلہ پیش نہیں کرتے تو آپ حضرت صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے، اور صدیق اکبر سے آپ کہا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ سرکار سے دریافت کریں اور آپ مجھے آ کر بتائیں۔ دینی مسئلہ ہوتا تھا تو اسی طریقے سے آپ بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ تو میرے آقا کے دیوانوں، اب میں جو مین ٹاپک ہے اس پر آتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بستری کا طریقہ نہیں پتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اکبر یہ نہیں پتا جمع کس وقت کرنا، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آج ذہنوں میں گندگی ہے، انگریزوں کے طریقے ہیں، امریکن کلچر ہے، یورپی کلچر ہمارے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، امریکہ کا کچرا ہمارے دماغ میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یوٹیوب پر اور فون میں اللہ اکبر فحش فلمیں دیکھ کر، فحش موویز دیکھ کر اللہ اکبر اپنے دماغ کو گندا کر لیا ہے، اور وہ طریقے ہم نے اللہ اکبر اپنا لیے ہیں جو اللہ اکبر ہم بستری کرنا جن طریقوں سے حرام ہے، وہ طریقہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ اکبر، آج اپنی بیوی کے ساتھ بھی اگر جمع کرتے ہیں، اللہ اکبر، بیوی کے ساتھ ہم بستری و جمع کرنا کوئی حرام کام نہیں، لیکن اس میں انگریزی کلچر ملا کر، امریکن کلچر ملا کر ہم اس کو بھی حرام کر رہے ہیں، حرام طریقے سے ہم بستری کر رہے ہیں، اللہ اکبر گناہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ اکبر، ہمیں یہی نہیں پتا کہ اپنی بیوی سے کب ملنا ہے، اپنی بیوی سے کب خواہش ظاہر کرنا ہے، اپنی بیوی سے اللہ اکبر کب مل کر اپنے نفس کو اپنی بیوی کے نفس سے ملانا ہے، کب اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا۔ اللہ اکبر، اگر اس کے ایام حیض چلتے ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی بھی اس کے اس طرح کے دن چلتے ہوں، اللہ اکبر، ذہن میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے،
ہمارا نفس ہم پر اس قدر قابض ہو گیا ہے، ہمارے نفس نے ہم پر اس قدر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے نفس نے ہم پر اس قدر حملہ کیا ہے، اور ہمارے نفس نے ہمیں اس قدر جگڑ رکھا ہے کہ وہ جب چاہتا ہے ہم سے گناہ کروا دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اور جو گناہ چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، تو میں آپ کو بتاؤں، آج ہم اگر شادیاں ہو جائیں، شادی کے بعد بیویوں کے ساتھ کب ہم بستری کرنا حرام ہے، اللہ اکبر، اور کب جائز ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد آج نالج نہیں ہے، اللہ اکبر، اتنی معلومات نہیں، عالموں کے پاس بیٹھتے تو معلومات ہوتی، علماء کے پاس بیٹھتے تو معلومات ہوتی، لیکن ٹائم نہیں ہے فلموں سے، ٹائم نہیں ہے گانوں سے، اللہ اکبر، طرح طرح کے گانے بجائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، اور ان انگریزوں کے طریقے پر چل کر وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور گناہ کمائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب بیوی کے، اللہ اکبر، بیوی سے کب ہم بستری کرنا حرام ہے، اب آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں، آپ کی بیوی ہے، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جیسے چاہو ویسے کاٹ سکتے ہو۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات اور آپ کو بتاتا ہوا چلوں، بیوی کے، اللہ اکبر، پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا بھی حرام ہے، اس لیے آج ابھی جو میں نے حدیث شریف بتائی، سرکار نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرف سے چاہیں تم کاٹ سکتے ہو، اللہ اکبر، تمہاری بیویاں کھیتی ہیں، جس طرف سے چاہیں تم آ سکتے ہو۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے معاذ اللہ رب العالمین کہ پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جہاں پر یہ حدیث فرمائی ہے اس کے نیچے یہ بھی فرمایا ہے جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، میری مجھ محمد کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کی نوری مخلوقات فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور سرکار نے وہیں پر فرمایا ہے بیوی کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ کو میں نے یہ بات بتائی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بیوی کے حیض کے دن چلتے ہوں، اللہ اکبر، اور اس کے ایام حیض چلتے ہوں، اس وقت بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اس وقت بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ اب میرے آقا کے دیوانوں، اب دیکھو اپنی زندگی، اپنا ذہن دیکھو، اب دیکھو اپنی زندگی اور اپنا ذہن دیکھو، کس قدر ہمارا ذہن گندا ہے، ہمارے ذہن میں کس قدر گوبر بھرا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں کس قدر مٹی و کچرا بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر، ہمارے ہاتھوں میں فون ہیں، اللہ اکبر، ان فون میں موویز دیکھتے ہیں، ان فون میں اللہ اکبر گندی فلمیں دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر کے ان کے طریقوں کو اپنے ذہن میں بسا کر وہی طریقہ اپنی بیوی پر یوز کرتے ہیں، وہی طریقہ اپنی بیوی پر آزماتے ہیں۔ تم تو یہ کر لیتے ہو، لیکن میرے آقا کے دیوانوں، تمہیں کچھ پتا بھی ہے اس سے اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا ہے۔ ایک تو تم نے پہلے فحش فلمیں دیکھ کر گناہ کمایا، اس کے بعد ان کے طریقوں پر چل کر گناہ کمایا، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جو دنیا میں جس سے جتنی زیادہ محبت کرے گا، جس سے جتنا زیادہ لگاؤ رکھے گا، پیار کرے گا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ انگریزوں سے محبت کریں گے تو آپ انگریزوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، آپ انگریزوں سے محبت کریں گے تو آپ انگریزوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ایک بات یاد رکھنا، اور صحابہ سے محبت کریں گے تو صحابہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ انگریزوں سے محبت کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، انگریزوں سے پیار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن صحابہ سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، صحابہ سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، جا سکتا نہیں، جائے گا انشاءاللہ۔ انگریزوں سے محبت کرنے والا، اللہ اکبر، وہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کے طریقے حرام ہیں، ان کے رہنے کا طریقہ حرام ہے۔ اور میں سب کو بھی نہیں کہتا، کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بھی کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور صدق دل سے ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ایمان والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو فحش فلمیں، اللہ اکبر، جو فحش فلموں کے پردے پر آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی فلمیں دیکھ کر اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو اللہ اکبر تحس نحس کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو نیست و نابود کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کالا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو سیاہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو ایمان سلامت رہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، صحابہ اکرام کے راستے پر چلتے رہو، اللہ کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرتے رہو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ اور اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تم جنت میں جاتے ہوئے نظر آؤ گے۔
لیکن حرام کاری سے بچو. یہ گندا فعل کہ بیویوں پر یہ امریکن کلچر اور یہ امریکن طریقے، یورپی کلچر، یورپی طریقے، یہ انگریزوں کے طریقے یوز کرنا، پہلی بات تو یہ بہت شرم کی بات ہے، بہت بے غیرتی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے، بہت شرم کی بات ہے. اس کو یوز کر کے لوگ مرد بنتے، تم نامرد ہو جو بیویوں پر انگریز یورپی کلچر اور یورپی طریقہ یوز کرتے ہو، امریکن طریقہ یوز کرتے ہو. میرے آقا کے دیوانوں، اللہ پاک نے تمہاری بیویاں تمہیں دی ہیں، اسی لیے دی ہیں بیویاں کہ تمہارا دل لگا رہے تمہاری بیویوں کے ساتھ، تمہاری بیویوں کا دل لگا رہے تمہارے ساتھ، اسی لیے تمہاری بیویاں ہیں. اللہ اکبر. ان سے محبت کرو اور ان سے سچے اور پکے دل سے محبت کرو. اللہ اکبر. اور انہیں نیکی کی دعوت دو اور حرام کام سے خود بھی